الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله أصحابة من أصحابه. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حالت میں کہ ان کے گرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت موجود تھی. بایونی الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا، فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. ولا تسرقوا، اور چوری نہیں کرو گے زندگی بھر کبھی. ولا تزنوا، بدکاری نہیں کرو گے. ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے. ولا تأتوا ببہتان تفسرونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور کسی پر بہتان نہیں باندھو گے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان. ولا تعصوا فی معروف، بھلائی میں اچھی بات کے ماننے میں انکار نہیں کرو گے. فمن وفی منکم فاجرہ علی اللہ، آپ میں سے جس نے یہ وعدہ پورا کیا اس کا اجر اللہ کریم پر ہے، اللہ کریم اسے بہترین اجر عطا فرمائیں گے. ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب بہ، اور جس سے دنیا میں ان میں سے کوئی حرکت ہو گئی اور پھر اسے دنیا میں عدالت سے، اسلامی ریاست سے سزا مل گئی، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو وہ اس کا کفارہ ہو گیا. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ. صدق اللہ رسولہ الکریم. اور جس سے دنیا میں کوئی ایسی حرکت سرزد ہوگی اور اللہ نے اس کا پردہ رکھا، دنیا میں اسے سزا نہیں ملی، تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. چاہے تو اسے بخش دے، وہ چاہے تو اسے سزا دے، اس کے اور اللہ کے درمیان ہے. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اس بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. ہمارے ہاں ہمارے اس دور میں بیعت بھی ایک رواج بن چکا ہے. لوگ عمر بھر نہیں، نسلیں گزار دیتے ہیں کہ ہماری فلاں جگہ بیعت ہے. نہ بیعت کرنے والے کو کوئی مفہوم کا پتہ ہے کہ بیعت کیوں ہے، اور نہ بیعت ہونے والے کو پتہ ہے کہ بیعت کر کے ہم نے کیا پایا. بیعت کا مطلب ہے بک جانا، لفظ بیع سے ہے. بیعت ہے اپنے آپ کو بیچ دینا. بیچنے میں دو چیزیں ہوتی ہیں دونوں طرف سے. ایک طرف سے کوئی چیز دی جاتی ہے، دوسری طرف سے قیمت ادا کی جاتی ہے. اور شرعاً جب تک دونوں کا قبضہ نہ ہو جائے، یعنی بیچنے والے کو قیمت اس کے قبضے میں نہ آ جائے اور خریدنے والے کی چیز اس کے قبضے میں نہ آ جائے، بیع مکمل نہیں ہوتی.
بے مکمل تب ہوتی ہے کہ جس نے جو چیز خریدی وہ اس کے قبضے میں آ جائے، اس کی جو قیمت تھی وہ اس بیچنے والے کو مل جائے، پھر بے مکمل ہو۔ اب یہ بیعت ہے اپنے آپ کو بیچ دینا۔ کس چیز کے بدلے بیچا؟ یہ ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے۔ اب ان میں انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، معصوم تو صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں۔ اہل اللہ صحابہ کرام سب سے زیادہ یہ لوگ محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں، اللہ کریم ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بحیثیت انسان خطا ہونے کا امکان موجود ہے، خطا ہو جائے تو اس کا ازالہ ہے کہ دنیا میں اس کی سزا بھگت لے، یا کسی کو پتہ نہیں تو خلوص سے توبہ کرے، رجوع اللہ کرے، جس کا حق مارا ہے اس کا حق واپس کرے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، اس عہد پہ قائم رہے۔ تو بیعت سے مراد ہے کہ آپ نے تو اپنا آپ دے دیا، آپ کو ملا کیا؟ ہم اگر شیخ سے، پیر سے، بزرگ سے بیعت کرتے ہیں تو ہم نے اپنا آپ دے دیا کہ ساری عمر آپ کی بات مانیں گے، آپ کی غلامی کا۔ ہم ایسا ہی کرتے بھی ہیں، لیکن بدلے میں ہمیں ملا کیا؟ عقیدے کی اصلاح مل گئی، پھر بھی بڑی قیمت ہے۔ کردار میں اصلاح ہو گئی تو یہ سب سے بڑی قیمت ہے، یہی مطلوب ہے۔ اور اگر جس سے بیعت کر لی اس کا اپنے ہی کوئی کردار نہیں تو ہماری اصلاح کیا ہو؟ جس سے بیعت کر لی اس کا اپنا عقیدہ درست نہیں ہے تو ہمیں کیا دے گا؟ تو یہ بیعت کرنا رواج نہیں ہے، بیعت کرنا سنت ہے، ایک عہد ہے کہ میں جس بات پہ بیعت کر رہا ہوں میں اپنی زندگی لگا دوں گا، یہ بات پوری کروں گا۔ لیکن وہ کوئی بات بھی تو ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ سب سے پہلی بات کہ تم اللہ کریم کے ساتھ کسی طرح کسی کو شریک نہیں کرو گے، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات۔ میرے خیال میں کلمہ اسلام نصیب ہونے جانے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے بعد کوئی شخص اللہ کی ذات میں تو شریک کرنے سے رہا، اس نے واحد اللہ شریک مان لیا اسے، لیکن صفات میں ہم سے بہت کوتاہیاں ہوتی۔ ہم اپنی امیدیں غیر اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں اور اتنی مضبوط کر لیتے ہیں کہ ان کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی ہو جائے۔ یہ فلاں شخص جو ہے یہ میرا وہ کام کر دے گا، اب اس کے لیے ہم حدود شرعی سے نکل جاتے ہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر دیتے ہیں۔ یہ وہ شرک ہے جو اکثر ہوتا ہے۔ کام تو اللہ نے کرنا ہے، ہر چیز دینا اس کا کام ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، لیکن ہم جب غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں تو یہ سب سے بڑا سبب بنتا ہے ہمارے کردار کی تباہی کا، جب ہم اپنی امید اللہ کریم کی بارگاہ سے توڑ کر مخلوق کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں۔ پھر جس سے امید ہوتی ہے اسی کی اطاعت کی جاتی ہے۔ یہ ہماری پون صدی سے اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا ہے، پون صدی گزر گئی اور پوری قوم کا وعدہ تھا اللہ کریم سے۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب تو لوگ اس سے مکر گئے اور اس کی تردید کرتے ہیں، یہ لمبا موضوع ہے، کبھی پھر صحیح، لیکن بنیاد اسی بات پر تھی۔ تو پون صدی میں
کوئی بات سیدھی نہ ہو سکی، معیشت میں سود ہے، سارا نظام وہی کافرانہ ہے جو انگریز نے ترتیب دیا، وہ عدالتی ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو، سارا وہی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے صاحب اقتدار اس کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو اقتدار میں آتے ہیں، ان کو لانے کا سبب کون بنتا ہے؟ میں اور آپ، ہم عوام۔ ہم دیانتداری سے ووٹ نہیں دیتے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیتے۔ ووٹ بھی بیعت ہے ایک طرح سے، جس طرح امیر المومنین یا خلیفہ وقت کی بیعت کی جاتی تھی، اس کی جدید شکل یہ ہے کہ ہم اپنی رائے دے دیتے ہیں ووٹ میں۔ اب جو ہم ووٹ دیتے ہیں، یہ ایک رائے ہے، اس میں ہماری رائے ہے کہ یہ بندہ امین بھی ہے، صحیح العقیدہ بھی ہے، باکردار بھی ہے، اور جس کام کے لیے ہم اسے منتخب کر رہے ہیں اس کی اہلیت بھی رکھتا ہے، اس لیے میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ کبھی ہم نے یہ دیکھا؟ ہماری موہوم امیدیں ہوتی ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں بیچا جاتا ہے، ہم میں ایک نمبردار بن جاتا ہے، سفید پوش بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں تمہیں اتنے ووٹ دوں گا، مجھے اتنے پیسے دے دو، ہم بک جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرے گاؤں کی سڑک بنا دو، ووٹ۔ بھئی وہ سڑک تو بن گئی، وہ بندہ کیا تھا، اس میں اہلیت تھی یا نہیں، وہ دیندار تھا، بے دین تھا، وہ چور تھا، ڈاکو تھا یا امانت دار تھا، سڑک تو بن گئی، لیکن ملک پر کس کو تم نے مسلط کیا، وہ بندہ کیسا تھا، یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ تو جب ہم ایسے لوگوں کو نیچے سے منتخب کر کے لے جاتے ہیں اوپر تک، تو اوپر جا کے جو حکومت بنتی ہے اس سے ہم دین کی امید رکھتے ہیں؟ یہ تو دین سے بھاگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ ہم کیوں لے جاتے ہیں؟ ہمیں ان سے دنیاوی نفع کی امیدیں ہیں۔ اگر یہ امیدیں اللہ کریم سے ہوتی تو ہم اللہ کے لیے رائے دیتے، ووٹ دیتے، اللہ کی رضا کے لیے دیتے، اسے دیتے جو اہل ہوتا، اسے دیتے جو امین ہوتا، اسے دیتے جو دیانتدار ہوتا، اسے دیتے جس میں علم ہوتا، صلاحیت ہوتی، جس کا کردار ہوتا۔ لیکن نہیں، ہم اپنی غرضوں کو موہوم امیدوں پہ دیتے ہیں کہ میں اسے دوں گا تو میرا یہ کام ہو جائے گا۔ یہاں سے شروع ہو کر یہ میرے بیٹے کو ملازمت دے دے گا، یہ میرا فلاں پرمٹ بنوا دے گا، یہ فلاں مقدمے میں میری سفارش کر دے گا۔ سب سے پہلی بیعت جو حضور نے لی وہ یہ تھی کہ اپنی تمام امیدیں اس وحدہ لا شریک سے وابستہ رکھ۔ اگر یہی نہیں ہے تو باقی اصلاح کی توقع ہی نہیں ہے۔ جس میں اعتماد علی اللہ نہیں ہے، اس کے کردار یا عقائد کی باقی طرح سے اصلاح کی امید واقعی نہیں رہتی۔ یہ بنیاد ہے۔ جس عمارت کی بنیاد ہی نہیں ہے وہ ہوا میں تو تعمیر نہیں ہو سکتی۔ سو پہلی بیعت حضور نے صحابہ کرام سے لی۔ صحابی ہونا بعد از نبوت عظیم ترین مرتبہ ہے۔ ہم اولیاء اللہ کا بڑا احترام کرتے ہیں، ان کے مزارات کا بھی احترام اور لحاظ کیا جاتا ہے، ایک تقدس کی فضا قائم رہتی ہے۔ ان کے خاندان کا بھی ایک تقدس کا ماحول اور لحاظ اور حیا قائم رہتا ہے۔ اگر ساری دنیا کے اولیاء بھی جمع کر لیے جائیں تو تبع تابی کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں، وہ پھر بھی بلند ہے۔ اس سے اوپر تابعین ہے۔ جہاں تابعیت کی انتہا ہے وہاں سے صحابیت شروع ہوتی ہے، وہاں ولایت کا تو گزر ہے۔ جہاں صحابیت کی چھت آتی ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔
اس منزل پہ جو لوگ بیٹھے تھے ان سے بیعت لی جا رہی ہے کہ کہیں بھٹک نہ جانا اور امیدیں غیر اللہ سے وابستہ نہ کر دیں۔ تو پھر ماں و شماع کی کیا حیثیت، ہمیں اپنا سوچنا چاہیے کہ میری حیثیت کیا ہے، میں کر کیا رہا۔ اگر ہم اپنی امیدیں اس ذات باری سے وابستہ کر لیں تو دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر بندہ پریشان ہے، کیوں پریشان ہے؟ اس کی امید ہوتی ہے فلاں یہ کر دے گا، فلاں وہ نہیں کرتا۔ اس کی امید ہوتی ہے میں نے یہ کیا، اس کا نتیجہ وہ ہوگا، وہ نہیں ہوتا، وہ پریشان ہے۔ اگر یہ امیدیں وہ اللہ کریم سے لگا لے تو پھر اس کے ذمہ اپنی کوشش، وہ بھی شرعی حدود کے اندر غیر شرعی کام نہیں کرے گا، شرعی حدود کے اندر کوشش کر، نتیجہ کیا ہے وہ کہے گا یہ میرے رب کا کام ہے، نتیجہ میرے بس میں نہیں، میں مکلف تھا کوشش کرنے کا، میں نے کر دی، یہ میرا کام تھا، نتیجہ اس کا جو آئے اسے قبول کر لے، کوئی پریشانی رہتی ہے؟ افلاس آ گیا، تنگی آ گئی، اسے یقین ہو کہ میرے رب نے بھیجی ہے تو وہ کہے گا اللہ کا شکر ہے، اس وقت میرے لیے یہی ضروری ہوگی۔ کبھی کبھی حکیم بڑی کڑوی دوا دیتے ہیں تو ہم بڑے شوق سے پی لیتے ہیں کہ میری شفا کے لیے ضروری ہے۔ تو اتنا اعتبار تو اللہ کریم پر بھی ہو کہ اگر دن غربت کے آ گئے تو میرے لیے ضروری ہوں گے، اس نے تجویز کیے ہیں۔ وہ فراخی دے دے تو اکڑے نہیں، پھر سمجھے کہ یہ دوسری نعمت اس نے بھیج دی، اب میرے لیے یہ بہتر ہے۔ صحت دے دے تو اس کا انعام ہے، شکر ادا کرے۔ بیماری بھیج دے تو اس لیے بیماری کی ہی ضرورت تھی، میرے لیے یہی ضروری ہے، یہ اللہ کی طرف۔ پھر کوئی پریشانی رہتی ہے؟ تو دنیا کی سارے پریشانیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم اپنی امیدیں جب غیر اللہ سے وابستہ کرتے ہیں تو وہ پوری نہیں ہوتی، جب پوری نہیں ہوتی ہم پریشان ہو جاتے، ہر بندہ پریشان ہے۔ اگر ہم اپنی ساری امیدیں ہٹا کر، ہم نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی تو حضور کی امت ہیں، ہم ناکارہ صحیح، گئے گزرے لوگ صحیح، نااہل صحیح، لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم بھی تو حضور اکرم کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی تو اپنے آپ کو اس بیعت میں شامل کر سکتے۔ یہ جو سر عام کی گئی اور پھر سے حدیث میں نقل کیا گیا تو یہ کسی مقصد کے لیے ہے نا، تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سعادت سے بہرور کریں، ہم بھی آج 10 سے 10 پہ بیعت کر لیں کہ میں اس لمحے کے بعد اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہیں، کوئی پریشانی رہ گئی تو بتاؤ، کوئی دکھ نہیں رہے گا، کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ دوسری بڑی بات، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے عظیم لیڈر اصلاح معاشرہ کی بات کرتے ہیں، لیکن کہاں نور نبوت اور کہاں یہ عارضی لیڈریاں۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ زبان حق ترجمان کہاں اور کہاں عام انسان کی دانش۔ دوسرا ارشاد عالی فرمایا کہ چوری نہیں کرو گے۔ سبحان اللہ، کتنا وسیع لفظ ہے۔ چوری صرف یہ نہیں کہ آپ نے کسی کا پٹوا نکال لیا یا کسی کے گھر سامان چرا لیا، نہیں، نماز میں بھی چوری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ نماز میں بھی چوری کرتے ہیں، ارکان پورے نہیں کرتے، وضو پورا نہیں کرتے، مزدوری میں بھی چوری کرتے ہیں، اجرت پوری لے لیتے ہیں، کام پورا نہیں کرتے، ملازمت میں بھی چوری کر جاتے ہیں، تنخواہ پوری لے لیتے ہیں، کام پورا نہیں کرتے۔
صرف کسی کو گھر سے سامان چرا لینا یا پیسے چرا لینا چوری نہیں ہے. چوری ایک عام عادت ہے کہ اپنا جو حق ہے وہ وصول کر لیا جائے اور اپنے ذمہ جو فرض ہے وہ پورا نہ کیا جائے. تو عبادات میں بھی چوری ہے، روزے میں بھی چوری ہے. ایک بندہ سارا دن کھاتا پیتا کچھ نہیں، اس نے روزہ رکھا ہوا، سارا دن جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، جھوٹ سنتا ہے. جھوٹ بولنا بھی گناہ لیکن جھوٹ سننا بھی گناہ ہے. سماعون للکذب، کیوں ہلاک ہوئے؟ جھوٹ سنتے تھے. کیوں یہ قوم تباہ ہوئی؟ فرمایا حرام کھاتے تھے، اکالون للسحت تھے، وسماعون للکذب، حرام کھاتے تھے اور جھوٹ سنتے تھے. ہم سارا دن سنتے ہیں، سارا دن ہمارے ٹی وی پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، سارا دن ہمارے اخباروں میں جھوٹ لکھا جاتا ہے، سارا دن فیس بک پہ جھوٹ چلتا ہے، سارا دن اس پہ چلتا ہے، ان پہ موبائل فونوں پہ اور کمپیوٹروں پہ. سارا دن عدالتوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے. سارے گواہ اکثر 99.9% جھوٹے ہوتے ہیں. سارا دن جھوٹ بولا جاتا ہے، سارا دن جھوٹ لکھا جاتا ہے، سارا دن اس جھوٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں. یہ ساری کیا ہے؟ چوری ہے. تو کیا معاشرے کی نبض پکڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عہد کرو، بیعت کرو میرے دست اقدس پر کہ ہم چوری نہیں کریں گے، جو کام کریں گے پوری دیانت اور امانت سے. اور بدکاری نہیں کرو گے. معاشرے کی دوسری سب سے بڑی خرابی زنا ہے. زنا ایک فعل کا نام ہی نہیں ہے کہ کسی نے کسی سے بدکاری کر لی تو زنا ہو گیا. فرمایا آنکھوں کا بھی زنا ہے، کسی نامحرم عورت کو بری نظر سے دیکھنا آنکھ کا زنا ہے. کسی نامحرم عورت سے بیہودہ گفتگو کرنا زبان کا گناہ ہے. کسی خاتون کے بارے برے خیالات سوچنا دل کا گناہ ہے. تو اگر معاشرے میں اعتماد علی اللہ بھی ہو، معاشرے کا کوئی فرد چوری نہ کرے، نہ وقت کی، نہ مزدوری کی، نہ دیانت کی، نہ امانت کی، کوئی شخص بدکاری کا سوچے بھی نہیں، تو وہ کیسا معاشرہ ہو؟ وہ معاشرہ تھا جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دی. یہ اسلامی معاشرہ ہے، وہ اسلامی معاشرہ تھا حقیقت. اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو. یہ آج کل یہ بھی بڑا متنازع فی ہو گیا ہے. آج کل تو بڑی دوائیں نکل آئی ہیں، علاج نکل آئے ہیں، پھر آپریشن نکل آئے ہیں، اولاد کو محدود کرنے کے سرکاری محکمے بن گئے ہیں. بچے زیادہ پیدا نہ ہونے دو. اللہ رازق ہے، اور مخلوق پیدا کرنا اس کا اپنا کام ہے. جسے پیدا کرے گا اسے ایک منہ دے گا تو دو ہاتھ بھی دے گا. جسے وجود دے گا، جان دے گا، اسے رزق کا بھی اہتمام کرے گا. تو میں کیا فکر؟ یہ سارا انتظام پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جو ہمارا اشرافیہ جسے کہتے ہیں، جہاں سارے بڑے بڑے چور و چکے جمع ہو جائیں تو پھر وہ اشرافیہ بن جاتا ہے. صرف دولت کے بل پر وہ شریف کہلاتے ہیں، اشرافیہ ہو جاتے ہیں. اس اشرافیہ کا خیال یہ ہے کہ ہم تو پھلدار درخت ہیں، ہم سے تو کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کوئی ہمارے سائے میں بیٹھتا ہے، کوئی پھل کھاتا ہے. یہ جو عوام ہے یہ جھاڑ جھنکار اور گھاس پھوس ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں. تو جہاں پھلدار درخت ہوں اس میں گھاس پھوس جھاڑ جھنکار نہیں ہونا چاہیے. اسے کاٹ کر صاف کریں تو تب وہ خوب پھل دیتے. لہذا ان کو بڑھنا نہیں چاہیے، ان کے بچوں کو پڑھنا نہیں چاہیے، آگے نہ آ جائیں. ان کو کاروباری سہولتیں نہیں ملنی چاہیے، یہ امیر نہ ہو جائیں. ان کے بچے کم ہونے چاہیے، یہ آسودہ حال نہ ہو جائیں.
وہ اللہ کی شان محکمہ بنایا انہوں نے غریبوں کو کم کرنے کے لیے. غریبوں کے 10 بچے ہیں, ان کی اپنی بیویوں نے اختیار کر لیا, ان کے کسی کا ایک ہے کسی کے 2. وہ بنایا تو غریبوں کے لیے تھا, گلے اپنے پڑ گئے. بھئی اللہ جس مخلوق کو بھیجتا ہے تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ ہاں شرعاً جائز ہے کسی عورت کو اگر اس کا بچہ پیٹ میں ہے اور اس کی صحت ساتھ نہیں دیتی, اب طبیب یا ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس بچے سے عورت کی جان کو خطرہ ہے, تو ایک آنے والے کی امید پر ایک موجود کو موت کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. جب تک بچے میں روح پیدا نہیں ہوتی وہ آرام سے ابارشن کرا سکتی ہے. جب اس میں روح پیدا ہو جائے 120 دن کے بعد تو پھر وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے, پھر دونوں کی حیثیت برابر ہو جاتی ہے, پھر اسے ضائع کرنا آسان کام نہیں ہے. بعض ایسی چیزیں جو وقتی طور پر مانع حمل ہوں, علماء اس کا بھی جواز لکھتے ہیں. کسی عورت کی صحت نہیں ہے, بچے چھوٹے ہیں, عارضی, لیکن ایسی کوئی دوا, ایسا کوئی آپریشن, ایسا کوئی علاج جس سے عمر بھر پھر آئندہ اولاد ہونے کی امید نہ ہو, یہ نہیں, یہ جائز نہیں. ایسا علاج جس سے وقتی طور پر جب تک بچہ چھوٹا ہے, جب تک عورت کی صحت ساتھ نہیں دیتی, وہ اس کا شرعاً جواز ہے. اور اگر مائیں 2 سال تک باقاعدہ شریعت کے مطابق بچوں کو اپنا دودھ پلائیں تو یہ ایک قدرتی ذریعہ بن جاتا ہے. عموماً 90% ایسا ہوتا ہے کہ دودھ پلانے والی ماں کو حمل قرار نہیں پاتا, لیکن اب وہ مائیں دودھ پلانا بھی چھوڑ گئی. اب تو مائیں پیدا کرنا چھوڑ گئی ہیں, دودھ کہاں پلائیں گی؟ پیدا آپریشن سے ہوتے ہیں, دودھ ڈبے کا پیدا اسپتال میں ہوتے ہیں, دودھ ڈبے کا پیتے ہیں, دھکے کارخانوں میں کھاتے ہیں, مرتے پھر اسپتال جاتے ہیں. یہ تو سارا نظام ہی بدل گیا. تو اس سے منع فرمایا کہ اس ڈر سے کہ اتنے بچے ہو جائیں گے, کھائیں گے کیا, یا یہ بچی ہے یہ مجھے بدنام کرے گی, یہ ساری یہ چیز, یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ تم نسلیں ختم کر دو, اپنے بچوں کو قتل کرنا قتل ہی ہے نا. پچھلے دنوں وہ لاہور کا یا کہیں کہ مجھے یاد نہیں, ایک خاتون نے جو میں نے شوہر سے علاج کی حاصل کر لی ہے, اور میں حمل سے تھی تو میں نے حمل بھی ضائع کرا دیا, اور امی بھی ساتھ تھی ہسپتال میں. تو جب میرا آپریشن ہو رہا تھا تو امی منزل پڑھ رہی تھی, اس نے 2 سپارے منزل بھی پڑھ لی. قتل بھی ہو جائے اللہ بھی راضی ہے. تو میں نے پوچھا کہ کیوں آپ نے, چلو خامد سے علاج کی تو ہو گئی, بچہ کیوں ضائع کر؟ باجی اس کا کوئی مستقبل نہیں تھا, جب باپ سے علاج کی ہو گئی تو پیدا ہو کر کیا کر. یعنی ایک آنے والی مخلوق کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والی تم کون ہو؟ اس لیے تم نے اسے قتل کر دیا کہ اس کا کوئی تمہیں کیا پتہ کسی کا مستقبل. آج کے معاشرے میں یہ حال ہے. اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں. اس وقت کیونکہ عرب بھی بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, قتل کر دیتے. تو فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے, اور نہ اٹھاؤ بہتان کے باندھ لیا تم نے اسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان. اور کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے, خواہ اس کے کاروبار حیات پر ہو, ہاتھوں پر, اس کے بزنس پر, اس کے معاملات پر, اس کے گھریلو معاملات پر, خاندانی معاملات پر, کاروباری معاملات پر, اس کی ملازمت پر, اس کے کارخانے پر, اس پر خواہ مخواہ بہتان نہیں لگاتے پھرو گے ویسا کر رہا ہے ویسا کر رہا ہے. اور پاؤں کے درمیان کردار پر خواہ مخواہ دوسرے کی کردار کشی نہیں کرو گے, وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, جو آج کل عام ہے, گپ شپ میں بھی لگے رہتے ہیں. فرمایا یہ نہیں ہونا.
کسی کے کاروبار، معیشت، معاشرت پہ تنقید ناروا ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، ایک بندے میں ایک نقص ہے، ایک کمزوری ہے، وہ ایک جعلی چیز بناتا ہے، آپ اس کی پشت پیچھے مجلس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ یہ جو اس کا کارخانہ ہے اس میں چیزیں جعلی بنتی ہیں، تو یہ غیبت ہے۔ دو طرح غیبت نہیں ہوگی، ایک تو یا متعلقہ محکمے کو آپ اطلاع دیتے ہیں، وہ غیبت نہیں ہے جو اس کا انسداد کر سکے، یا پھر اس کے منہ پر بات کریں کہ بھئی تمہیں زیب نہیں دیتا تم ایسا کیوں کرتے ہو، یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ تو سامنے بھی بات نہیں کر سکتے، محکمے کو اطلاع بھی نہیں، تو گپ شپ میں بیٹھ کر لوگوں میں بات کرتے ہو تو یہ غیبت۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہے، ہم کر بھائی ہو تو کرنا غیبت ہے، اگر ہے ہی نہیں تو پھر یہ بہتان ہے، اس سے بڑا جرم کہ اس میں غلطی ہے ہی نہیں اور کوئی اس کے ذمہ لگا رہا ہے، تو یہ بہتان۔ تو معاشرے کی اگلی بڑی خرابی یہ ہے کہ لوگ بغیر ثبوت کے ایک دوسرے پر بہتان لگا کر معاشرے میں طوفان پیدا کر دیتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، بات بے بنیاد ہوتی ہے، بات کی کوئی بنیاد نہیں۔ وہ میں نے سنا جی فلاں کا کردار ایسا ہے، وہ فلاں نے سنا، اس نے کہا تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے، اس نے کہا میں نے نہیں کہا، اس نے کہا تم نے کہا، اس نے گالی دے دی، اس نے گولی مار دی، چلو بات کہاں کی کہاں چلی، آگے دشمنیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یا پھر لین دین، کاروبار، اس میں آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں جتنی قتل و غارت کری اس کی بنیاد میں یہی دو چیزیں ہیں، یا پیسہ ہے، زمین ہے، یہ ادھر کی ادھر ہوگی، ادھر پہ اس کی گولی مار دو، یا اس نے میرے خلاف یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، اسے گولی مار۔ یہ دو باتیں بنیاد بنتی ہیں پورے معاشرے میں فساد پھیلانے۔ تو فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں، یعنی اپنے کاروبار، اپنے معاملات، اپنی معیشت، اس پہ ایک دوسرے پہ بہتان بغیر ثبوت کے بات نہیں کرو گے، اور ثبوت کے ساتھ اس کے سامنے یا متعلقہ عدالت یا محکمہ جو اس کا احتساب کر سکتا ہے اس میں گواہی دو، یہ جائز ہے۔ عام مجلس میں بیٹھ کر باتیں کرنا فلاں ایسا فلاں، فرمایا یہ بہتان ہے اور یہ نہیں کرو۔ اسی طرح کسی کی کردار کشی نہیں کرو گے خواہ مخواہ، جرت ہے اور اس میں یہ خامی ہے تو اس کے منہ پر کہو، نہیں ہے تو پیچھے بھی زبان بند رکھو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر صحابہ کرام سے بیعت لی۔ سب سے پہلی بات، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ دوسری بات، چوری وہ کسی قسم کی بھی ہو وہ نہیں کرو گے۔ زنا، بدکاری کسی درجے کی بھی ہو وہ نہیں کرو گے۔ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور ہاتھوں یا پاؤں کے درمیان بہتان نہیں لگاؤ گے۔ ذرا ان پہ غور فرمائیے، اگر ان باتوں پہ ہم اپنے آپ کو کاربند کر لیں تو کیسا خوبصورت معاشرہ ترتیب پائے۔ کیا اس میں کسی کے دہشت گرد بننے کی گنجائش باقی ہے؟ کیا مساجد میں قتل ہوں؟ کیا بازاروں میں لوگ مارے جائیں؟ علاج دو طرح کے ہوتے ہیں بیماریوں کے، ایک ہوتا ہے فوری علاج کے، پھوڑا ہے اسے چیر دیا، اس میں سے مواد نکال دیا، اس پر پٹی باندھ دی، یہ فوری علاج ہے۔ لیکن حقیقی علاج یہ ہے کہ اس کی وجہ دریافت کی جائے کہ کیوں خون خراب ہوا، خون خراب ہوا تو یہ پھوڑا نکلا، خون کی خرابی کی وجہ کیا ہے، اس کے لیے غذا یا دوا دی جائے تاکہ خون سالے اور صاف ہو جائے، آئندہ کو اور پھوڑا نہ نکلے۔ دہشت گردی کے بھی دو طرح کے علاج ہیں۔ پہلا علاج یہ ہے کہ دہشت گردوں کو مقابلہ کیا جائے، پکڑے جائیں، گولی مار دی جائے، سزائے موت دی جائے، ٹھیک ہے، یہ فوری علاج ہے۔
مستقل علاج یہ ہے کہ معاشرے کو ایسا بنایا جائے کہ دہشت گرد پیدا نہ ہو، اور وہ دوا اس حدیث پاک میں پوری کی پوری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب اگر جو دہشت گردوں کو گولی مار رہے ہیں یا سزا دے رہے ہیں یا عدالتوں میں بیٹھے ہوں وہ خود اس پہ پورے نہ اترتے ہوں، تو ایک بندے کو پھانسی دینے سے تو بات ختم نہیں ہوگی، پھر نئے پیدا ہو جائیں گے۔ جب خون میں خرابی ہوگی تو ایک پھوڑا چیز ڈالو گے دو اور نکل آئیں گے۔ تو فرمایا جو شخص اس وعدے کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اللہ اسے بہترین اجر دے گا۔ فَلَا تَوْصَوْا فِي مَعْرُوفٍ، ایک بات رہے گی، قاری صاحب نے یاد دلا دی، خوبصورت بات، اس سب کا ماحصل فرمایا اس بات پر بھی بیعت کرو کہ نیکی میں بھلی بات میں قبول کرنے میں تکلف نہیں کرو، اس میں نافرمانی نہیں کرو۔ بھلی بات، اچھی بات جو بھی ملے جہاں سے ملے، فرمایا الحکمت دالت المومن، دانائی کی بات مومن کا گمشدہ سرمایہ، جہاں سے ملو یہ تمہاری اپنی ہے، لے لو۔ تو نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے، نیک بات کو قبول کرو گے، مانو گے، اس پر عمل کرو گے، اور جس نے ان باتوں کو پورا کیا اس کا اجر اللہ پر ہے۔ یعنی تم نے اپنی حیثیت کے مطابق کام کیا، معاوضہ اللہ وہ اپنی شان کے مطابق دیتا، تو حد مقرر نہیں فرمائی کہ وہ اپنی شان اپنی عظمت کے مطابق جو اسے زیبا ہے اس طرح وہ اجر دے گا۔ تم نے باتوں پر عمل کیا اپنی حیثیت کے مطابق، وہ اجر عطا فرمائے گا اپنی شان کے مطابق۔ اور اگر کسی سے ان باتوں میں سے کسی بھی ایک بات یا دو باتوں پر غلطی ہو گئی، عمل نہیں ہو سکا، کہیں کوتاہی ہو گئی، اور وہ گرفتار ہو گیا، اس کے خلاف عدالت میں آیا، اسے عدالت شرعی نے سزا دے دی، حد جاری کر دی، وہ اس کا کفارہ ہو گیا، آخرت میں گرفت نہیں ہو۔ لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کفارہ وہ سزا ہوگی جو عدالت شرعی دے گی، شریعت کے مطابق، ورنہ یہ جو انگریزی قانون کے مطابق سزائیں دی جاتی ہیں یہ تو ایسی ہیں جیسے میں کسی کو ڈنڈا مار کر قتل کر دوں، اس نے قتل کیا تھا، تو وہ سزا تو نہیں ہے کہ میں دوبارہ میں قاتل بن جاؤں گا۔ شریعت کے مطابق نظام شرعی ہو، قاضی شرعی عالم ہو، گواہیاں شریعت کے مطابق دی جائیں اور شریعت کے مطابق فیصلہ کر کے سزا دی جائے تو وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا، آخرت میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور جس کسی سے ایسا کوئی قصور ہو گیا اور وہ گرفتار نہیں ہوا، ظاہر نہیں ہوا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، حکومت کو پتہ نہیں چلا، اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا، تو فرمایا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اس نے اس کا پردہ رکھ لیا، آخرت میں چاہے اسے بخش دے وہ کریم ہے، چاہے اسے سزا دے وہ قادر ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی پورے خد و خال واضح فرما دیے، حدود واضح فرما دی، اور یہ قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کے لیے سعادت ہے کہ میں اور آپ بھی اس عہد کو نبھائیں تو اللہ ہمیں بھی اس بیت کی برکات نصیب فرمائے گا۔ یہ نہ دیکھو کہ لوگ نہیں کرتے، لوگوں کو اللہ کے سپرد کرو، وہ کریں نہ کریں وہ جانے، ان کا رب جانے، خود کو دیکھا کرو کہ میں کیا کر رہا۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی بھی نہیں کر رہا، میں کہ بھئی کوئی بھی نہیں کا حساب تم نے دینا ہے یا لوگوں نے تمہارا دینا ہے؟ اپنی ذمہ داری لو، اپنے آپ کو روکو، اپنی اصلاح کرو۔ اگر ہم اپنی اصلاح کرنے لگیں تو سارا ملک سدھر جائے۔
ہم نہیں سدھرتے کہ ہم کہتے ہیں میری تو خیر ہے، اس دوسرے کی اصلاح ہو جائے. ابھی تمہاری خیر کیسے ہے؟ پہلے تمہاری ہو پھر دوسرے کی ہو. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ او فی فطر الی المصلی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے مشہور راوی ہیں، وہ روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن، عید الفطر تھی یا عید الاضحیٰ انہیں یہ یاد نہیں، فرماتے ہیں عید تھی، عید الفطر تھی یا عید الاضحیٰ تھی، رمضان کی عید تھی یا قربانی کی عید تھی، تو حضور عیدگاہ کی طرف تشریف لے جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے. فمر علی النساء، تو عورتوں کے گروہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. فقال یا معاشر النساء تصدقنا فانی اریتکن اکثر اہل النار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خواتین کے گروہ، اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کرو. صدقہ سے مراد صرف اللہ کی راہ میں پیسے یا روٹی دینا نہیں ہے، کھانا دینا نہیں ہے. صدقہ سے مراد عقائد سے لے کر کردار تک کی اصلاح ہے. جو بھی بھلائی کرو گے وہ صدقہ ہے. اور دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ تو کرو. جو اپنے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا اس سے دوسرا امید کیوں رکھے؟ اپنے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ عقیدے میں، عمل میں اپنی اصلاح کر لو. جو وعدہ اللہ سے کیا ہے وہ نبھاؤ، جو وعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، جو کلمہ پڑھا ہے وہ نبھاؤ. پابندی کرو احکام الہی اور احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی کرو. فرمایا صدقہ کرو کہ میں اکثر تم میں سے، عورتوں میں سے اکثر کو دوزخ میں دیکھتا ہوں. قلنا بما یا رسول اللہ، انہوں نے اس کی یا رسول اللہ کس لیے، ہم نے کیا کیا کہ آپ ہم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھتے ہیں؟ یہ کیسی عجیب بات ہے. بما یا رسول اللہ، کس وجہ سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال تکسرون اللہ و تکفرون العشیرہ، تم بے شمار لعنت کرتی ہو، بات بات پر تانے دیتی ہو، بات بات پر لعن تان کرتی ہو، حاضر لوگوں پر بھی کرتی ہو، غائب لوگوں پر بھی کرتی ہو، موجود کو بھی کرتی ہو، اس کی پشت پیچھے بھی کرتی ہو. یہ تمہارا وتیرہ ہے، بات بات میں لعن تان کرتی رہتی ہو. اور خامدوں کی ناشکری کرتی ہو. یہ بڑی عجیب بات ہے. خواتین میں یہ کمزوری ہے کہ جنہوں نے ساری عمر بڑی آسانی سے گزاری ہے، ان سے بھی پوچھو تو کہتی ہیں جب سے اس گھر میں آئی ہوں سکون نہیں ملا. بہت کم آپ کو بیویاں نظر آئیں گی جو یہ کہیں کہ اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی بسر ہو رہی ہے. اور وہ سکون کیوں نہیں ملا؟ وہ سارا قصور خاوند کا ہو. باجی یہ بندہ ہی ایسا تھا، اس کی وجہ سے عمر برباد ہو. پھر اس سے لڑیں جھگڑیں گی، تان تشنی کریں گی، شور شرابہ کریں گی، بات منوانے کے لیے اسے پریشان کریں گی. مجھے یاد ہے ایک بزرگ خاتون ہوتی تھی، وہ اپنے بچیوں کو نصیحت کیا کرتی تھی کہ میاں جب باہر کام سے تھکا ہوا آئے اور کھانے پر بیٹھے تب اس سے جھگڑا کیا کرو، تب وہ تنگ آ کر بات مان جائے گا. زیادہ پریشان ہوگا، تھکا ہوا آئے گا، بھوکا پیاسا کھانے پہ بیٹھا ہوگا، اس وقت اس کے ساتھ جھگڑا کیا کرو، پھر وہ بات مان لے گا. یہ ہماری خاندانوں میں، نسلوں میں یہ تربیتیں چلتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور
خاوند کی ناشکری بہت کرتی ہے، یعنی تعاون نہیں کرتی زندگی گزارنے میں، تھوڑی کما کے لاتے ہیں تو تمہارا کام ہے اس تھوڑے سے گھر کو چلاؤ، اپنی ضرورتیں محدود کر لو، جو وہ کما کے لاتے ہیں دیانتداری سے، امانت سے، اس میں خوش رہو، گوشت نہیں پکتا تو دال پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اس بات پہ نہ جھگڑتی ہے وہ فلاں کا زیور ایسا ہے تو میرا تو نہیں ہے، فلاں کا لباس ایسا ہے تو میرا تو نہیں، اچھا بڑے بڑے گھرانوں میں فلاں کی گاڑی ایسی ہے مجھے آپ نے لے کر نہیں دی، خدا کا خوف کرو، فلاں کی زندگی اپنی ہے، آپ کی اپنی ہے، آپ اپنی زندگی کو تلخ کرتے، وہاں تم میں یہ کمی ہے، یعنی خاوندوں کی ناشکری یہ ہے کہ کبھی تم مطمئن نہیں ہوتی، جتنی آسانیاں جتنی سہولتیں مل جائیں پھر باہر دیکھتے نہیں وہ فلاں، بھائی فلاں کا اپنا گھر ہے، اس کے اپنے حالات ہیں، اس کی اپنی ایک ہے روزگار ہے، اس کی اپنی آمدن خرچ ہے، ہمارا اپنا ہے تمہارا اپنا ہے، تو اپنے کے اندر خوش رہو۔ فرمایا وما رأیتم ناقصات العقل والدین، اور میں نے تم سے زیادہ کسی کو عقل اور دین میں کمزور نہیں پایا، تم عقل میں بھی کمزور ہوتی ہو اور دین میں بھی کمزور ہوتی ہو، یعنی چار دو فعل ایسے ہیں جو تم کرتی ہو، ایک لان تان کرتی ہو، ایک کبھی تم خاوند کی شکر گزار نہیں ہوتی، ہمیشہ شکوہ کرتی رہتی ہے، اور دوسری وجہ دو وجہ اور ہیں کہ تم دین میں عقل میں بھی ناقص ہو اور دین میں بھی۔ اصحب لب الرجل الحازم من احداکن، اور تم اچھے بھلے دانا آدمی کی عقل گم کر دیتی، اس سے ایسے فیصلے کرواتی ہو جو بے وقوفوں والے ہوتے، اچھا بھلا دانش مند بندہ ہوتا ہے تم اس کی عقل بھی گم کر دیتی ہو، جھگڑے کر کر کے، شور کر کر کے، پھر وہ ایسے کام کرتا ہے کہ جو اسے نہیں کرنے چاہیے تھے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن مجبور ہو جاتا ہے، تم کرا لیتی ہے۔ تو فرمایا اس میں تم سے بڑھ کر اور کسی کو نہیں دیکھا کہ اچھے بھلے بندے کی عقل گم کرو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے دین میں اور عقل میں کیا کمزوری ہے؟ ما نقصان فی دیننا و عقلنا، یا رسول اللہ ہمارے دین اور عقل میں کیا کمزوری ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال الیس شہادت المرأۃ مثل نصف شہادۃ الرجل، آپ نے فرمایا کہ کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے آتی نہیں ہے؟ قلنا بلا، انہوں نے اس کی ہاں بے شک یا رسول اللہ یہ تو ہے، مرد ایک مرد کے برابر دو عورتوں کی گواہی، عورت کی گواہی مرد سے آدھی ہے۔ قال فذلک نقصان عقلھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری عقل کی کمزوری کی دلیل ہے، تمہارا عقل تمہارا شعور تمہاری عقل مردوں کے برابر نہیں ہے، اس لیے تمہاری گواہی آدھی ہے۔ قال الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت کو ماہواری آ جاتی ہے تو کیا اس سے نماز اور روزہ چھوٹ نہیں جاتا؟ نہ روزہ رکھتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے۔ قلنا بلا، انہوں نے اس کی بے شک یا رسول اللہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ قال فذلک من نقصان دینھا، فرمایا یہ تخلیقی طور پر تمہارے دین کی کمزوری ہے، مجبوراً تمہاری تخلیق میں یہ خامی ہے، کمی ہے، اور کہ تم دین میں کمزور ہو مردوں کی نسبت، اور تمہاری عقل
بھی مردوں کی نسبت آدھی ہے، اس لیے کہ اللہ نے تمہاری گواہی آدھی رکھی ہے، جتنی عقل اس نے عطا کی ہے اتنی کا مکلف تمہیں بنایا ہے۔ اب اس حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ترغیب دی ہے کہ خانگی زندگی کا مدار خاتون خانہ پر ہے۔ گھر میں سکون ہے یا نہیں، اولاد کی تربیت کیسی ہو رہی ہے، والدین اور بزرگوں کا خیال رکھا جا رہا ہے یا نہیں، گھر کے افراد کی کیا حیثیت ہے، گھر میں ان کی دیکھ بھال کیسی ہوتی ہے، غذا دوا کا کیا اہتمام، اس ساری کی ذمہ داری خاتون خانہ پہ آتی ہے۔ اور وہی ہوتا ہے جو خاتون خانہ چاہتی ہے، وہ لڑ بھڑ کے منوا لے یا صلح سے منوا لے، وہ غلط ہو یا صحیح ہو، تو ہوتا وہی ہے۔ تو خواتین کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جان دینی ہے، قبر میں جانا ہے۔ جو پہلے کمزوریاں ہیں ان کا ازالہ کرنے کے لیے زیادہ اطاعت کی جائے، زیادہ صبر اور شکر کے ساتھ گزارا کیا جائے، جو ملتا ہے اسے اللہ کی طرف سے اپنا حصہ سمجھ کر اس پر قناعت کی جائے، اور دوسروں کو دیکھ کر اپنی پیشانی توڑ لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اس کی پیشانی مجھ سے خوبصورت ہے، اپنی پتھر پہ مار کے توڑ لیں، یہ دانشمندانہ بات نہیں ہے۔ اس کی اپنی ہے، آپ کی اپنی ہے، آپ اپنی پیشانی کی حفاظت کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو احادیث مبارکہ ہمیں پڑھنے اور بیان کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ بنیاد ہیں ہمارے معاشرے اور ہمارے گھروں میں دونوں طرح سے سکون۔ جو بھی ہم میں سے جسے اللہ توفیق دے، جو بھی مرد جو بھی خاتون انہیں اپنا لے گی، ان کا ماحول، ان کا گھر الحمدللہ جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اور زندگی آخرت کو دیکھ کر گزارنی چاہیے، کیونکہ زندگی آخرت کو بنانے کے لیے ہے، بگاڑنے کے لیے نہیں۔ یہ ہر سانس جو ہمارے پاس ہے یہ نقدی ہے، یہ ہمارا سکہ ہے، یہ ہمارے روپے ہیں جو ہم خرچ کر رہے ہیں۔ جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، یہ ہم خرید رہے ہیں اس بازار سے، دنیا سے۔ یہ ہماری آخرت کا سامان ہے۔ ہر کوئی اپنے لیے آخرت میں گھر بنانے میں لگا ہوا ہے، اس میں سامان سجانے میں لگا ہوا ہے۔ اب اس نے زمین کہاں خریدی؟ جنت میں خریدی یا غلطی سے کہیں دوزخ میں کوئی ٹکڑا لے بیٹھا ہے؟ گھر وہ خوبصورت بنا رہا ہے یا وہاں انگارے جمع کر رہا ہے؟ یہ ہر بندے کو سوچنا چاہیے، اور سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ ہم اپنی اصلاح کریں تو انشاءاللہ سارا پاکستان سدھرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اسلام نافذ کرو، کہنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے آپ پر اسلام نافذ کرتے جائیں۔ ہر کوئی اختیاری تو مسلمان ہے، بھئی مسلمان کو دوسرا کیوں اس کو کہے کہ اسلام اپناؤ؟ خود مسلمان کا اپنا مسئلہ ہے کہ اسلام کے مطابق زندگی گزارے۔ تو سارے لوگ اسلام اپنا لیں تو وہ قرآن بھی تو لوگوں سے ہی آئیں گے، حکومتیں بھی لوگوں سے بنیں گی، قانون بھی لوگ ہی بنائیں گے، ہر چیز اسلامی ہو جائے گی۔ اور ہم یہ کہیں کہ ہم بھی ایسے رہیں، معاشرہ بھی ایسا رہے، لوگ بھی ایسے رہیں، اوپر سے اسلام آ جائے، ایسے اسلام نہیں آ، اس طرح ممکن نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے اور حق کہنے کی، حق سمجھنے کی اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔